بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن خواصه الحکم علیہ وقولهم من حرف جر وضرب فعل ماض لا يرد فإنه حكم على نفس الصوت لا على معناه والمختص به هو هذا والأول يجري في المهملات أيضا. ومن خواصه الحكم عليه وقولهم من حرف جر وضرب فعل ماض لا يرد فإنه حكم على نفس الصوت لا على معناه والمختص به هو هذا والأول يجري في المهملات أيضا. اور اس کے خواص میں سے ہا ضمیر کا مرجع یہ اسم کی طرف راجع ہے، اور اس کے یعنی اسم کے خواص میں سے الحکم علیہ اس پر حکم کا لگایا جانا ہے، اور ان کا قول من حرف جر اور ضرب فعل ماض لا یرد اعتراض وارد نہیں کرے گا، کیونکہ یہ حکم لگانا ہے نفس صوت پر، نفس آواز پر، نہ کہ اس کے معنی پر. والمختص به هو هذا، اور وہ چیز جو خاص ہے به اس کے ساتھ یعنی اسم کے ساتھ، هو هذا وہ یہی ہے، یعنی معنی پر حکم کا لگایا جانا. اور اول جاری ہوتا ہے محملات میں بھی. ما قبل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسم کی تعریف بیان کی ہے. ومن خواصہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم کی تعریف کرنے کے بعد اب اس کے خواص کو بیان کر رہے ہیں. یہ خواص خاصتن کی جمع ہے. خاصہ کہتے ہیں جو چیز ایک ہی شے کے ساتھ میں خاص ہو، یعنی جو صرف اس میں ہی پائی جائے، اس کے غیر میں نہ پائی جائے، اس کو خاصہ کہتے ہیں. پھر خاصے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کبھی تو غیر سے جو مراد ہوتا ہے وہ تمام ما سوا مراد ہوتا ہے، یعنی یہ جو بات کہی گئی ہے کہ خاصہ وہ ہے جو صرف اس میں پایا جائے، اس کے غیر میں نہ پایا جائے. تو غیر سے کبھی تو مراد تمام ما سوا ہوتا ہے، یعنی کسی بھی چیز میں نہ پایا جائے، اور کبھی بعض ما سوا ہوتا ہے، یعنی کچھ چیزوں میں وہ پایا جائے گا، کچھ چیزوں میں نہیں پایا جائے گا. تو بعض ما سوا ہو اس کو خاصہ اضافیہ کہتے ہیں. اور یہاں پر جو کہا گیا ہے ومن خواصہ، تو یہاں پر خاصے سے مراد خاصہ اضافیہ ہی ہے، یعنی بعض ما سوا مراد ہے، تمام ما سوا مراد نہیں ہے. کیونکہ مناطقہ کے مذہب کے مطابق قضیہ شرطیہ میں مقدم جو ہوتا ہے وہ محکوم علیہ ہوتا ہے، حالانکہ قضیہ شرطیہ کا جو مقدم ہوتا ہے وہ اسم نہیں ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ومن خواصہ میں خاصہ اضافیہ مراد ہے، یعنی بعض ما سوا سے، اس سے جو مراد ہے بعض ما سوا ہے، تمام ما سوا مراد نہیں ہے. وقولهم من حرف جر، یہ جو عبارت ہے یہ ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ محکوم علیہ ہونا یہ اسم کا خاصہ بیان کیا گیا ہے، حالانکہ من حرف جر میں من جو ہے یہ محکوم علیہ ہے اور یہ ادات ہے. اسی طرح ضرب فعل ماض میں ضرب محکوم علیہ ہے اور یہ فعل ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ محکوم علیہ کے دو اعتبار ہیں. نمبر ایک، وہ لفظ جو ہے لفظاً محکوم علیہ ہو، یعنی لفظوں کے اعتبار سے محکوم علیہ بن رہا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ معنن محکوم علیہ ہو. یہاں پر جو یہ بات کہی گئی ہے کہ محکوم علیہ ہونا اسم کا خاصہ ہے، یہ معنی کے اعتبار سے کہی گئی ہے، اور مذکورہ مثالوں میں
یعنی من حرف جرن میں، اور ضربہ فعل ماضن میں من اور ضربہ یہ محکوم علیہ بن رہے ہیں صرف لفظوں کے اعتبار سے۔ لفظوں کے اعتبار سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ من اور لفظ ضربہ پر حکم لگایا گیا ہے، ان کے معنی پر حکم نہیں لگایا گیا۔ اور لفظ کے اعتبار سے تو محملات کو بھی محکوم علیہ بنایا جا سکتا ہے، جیسے جسقن محمل، تو جسقن لفظ محمل ہے لیکن اس کے بعد بھی محکوم علیہ بن رہا ہے۔ تو لفظوں کے اعتبار سے چونکہ محملات بھی محکوم علیہ بن سکتے ہیں، تو پھر فعل اور ادات کی تو بات ہی کیا کی جائے، یہ بدرجہ اولیٰ محکوم علیہ بن جائیں گے۔ تو یہاں پر من حرف جرن اور ضربہ فعل ماضی کو لے کر کے اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہم نے جو محکوم علیہ ہونا اسم کا خاصہ بیان کیا ہے وہ معنی کے اعتبار سے بیان کیا ہے، اور من حرف جرن ضربہ فعل ماضی میں من اور ضربہ جو محکوم علیہ بن رہے ہیں وہ لفظوں کے اعتبار سے بن رہے ہیں، معنی کے اعتبار سے نہیں بن رہے۔ اسی کو مصنف نے کہا فَإِنَّهُ حُكْمٌ عَلَى نَفْسِ الصَّوْتِ، کہ یہ حکم لگانا ہے نفس صوت پر، نفس آواز پر، یعنی نفس من پر، اس کے معنی پر، لا علی معناہ، نہ کہ اس کے معنی پر، والمختص به هو هذا، اور وہ چیز جو اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہی ہے، یعنی معنی پر حکم لگایا جانا یہ اسم کا خاصہ ہے، لفظ کے اعتبار سے محکوم علیہ ہونا اسم کا خاصہ نہیں ہے۔ والاول یجری فی المحملات ایضا، لفظوں کے اعتبار سے محکوم علیہ ہونا یہ تو محملات میں بھی جاری ہو جاتا ہے۔ وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه جزئي ويدخل فيه المضمرات وأسماء الإشارات، فإن الوضع فيها وإن كان عاما لكن الموضوع له خاص على ما هو التحقيق۔ وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه جزئي ويدخل فيه المضمرات وأسماء الإشارات، فإن الوضع فيها وإن كان عاما لكن الموضوع له خاص على ما هو التحقيق۔ اور نیز اگر ایک ہوں لفظ مفرد کے معنی، فمع تشخصه جزئی، تو اس معنی کے تشخص یعنی متعین ہونے کے ساتھ جزئی ہے، اور داخل ہیں جزئی میں مضمرات اور اسماء اشارات۔ فإن الوضع فيها، اس لیے کہ وضع اگرچہ عام ہے، اس لیے کہ وضع ان میں اگرچہ عام ہے لیکن موضوع لہو خاص ہے، یہی بات تحقیق پر مبنی ہے۔ وأيضا سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفرد کی ایک دوسری تقسیم کی ہے جو وحدت معنی اور کثرت معنی کے لحاظ سے ہے۔ وأيضا کہہ کر مصنف نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تقسیم بھی مفرد مطلق کی ہے، اس میں مفرد کی تقسیم نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو اس کا وہم ہوا ہے کہ یہ جو تقسیم ہے یہ شاید اس میں مفرد کی ہے، تو مصنف نے وأيضا کہہ کر کے اس وہم کو دور کر دیا کہ جیسے اوپر کی تقسیم تھی وہ مطلق مفرد کی تھی، اس میں مفرد کی نہیں تھی، ایسے ہی یہ جو تقسیم ہے یہ بھی مطلق مفرد کی ہے، اس میں مفرد کی نہیں ہے۔ بہرحال وحدت معنی اور کثرت معنی کے لحاظ سے مفرد کی اولاً دو قسمیں بنتی ہیں، ایک جزئی اور دوسرے کلی۔ جزئی کس کو کہیں گے؟ تو مصنف نے خود اس کی تعریف کر دی کہ جزئی وہ مفرد ہے جس کا معنی واحد اور متعین، اور کلی ایسا مفرد ہے جس کا معنی واحد اور متعین نہ ہو، جس کا معنی ایک نہ ہو بلکہ وہ بہت سارے معنی پر صادق آتا ہو۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُضْمَرَاتِ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جزئی کی جو تعریف کی گئی ہے اس کے لحاظ سے اسماء اشارات اور ضمائر مضمرات یہ جزئی ہونے سے خارج ہو جائیں گے۔ خارج کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ ان کی جو وضع ہے وہ عام ہے، اسماء اشارات کو اور مضمرات کو امر کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو جب وضع ان کی عام ہے، وضع ان کی خاص نہیں ہے، تو پھر یہ کلی ہونے چاہیے، حالانکہ مصنف کے نزدیک یہ جزئی ہیں، کلی نہیں ہے۔
تو مصنف نے اس کا جواب دیا کہ اسماء اشارات اور مضمرات میں اگرچہ وضع عام ہے، مشخص نہیں ہے، متعین نہیں ہے، یعنی اسماء اشارات کو اور ضمائر کو واضح نے جب وضع کیا ہے تو کسی متعینہ شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یا متعینہ شخص کی طرف ضمیر کو لوٹانے کے لیے وضع نہیں کیا تھا، لیکن موضوع لہو جو ہے وہ ان کا خاص ہے، تو موضوع لہو میں تشخص ہونے کی بنا پر یہ جزئی میں داخل ہے۔ تو اعتراض یہ ہے کہ جزئی کی جو تعریف ہے اس کے لحاظ سے اسماء اشارات اور اسماء مضمرات یہ جزئی ہونے سے خارج ہیں، اس لیے کہ ان کی وضع عام ہے، یعنی ان دونوں کو امر کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے، حالانکہ مصنف کے نزدیک یہ جزئی ہے۔ تو مصنف نے اس کا یہ جواب دیا کہ اسماء اشارات اور اسماء مضمرات میں وضع اگرچہ عام ہے، مشخص نہیں ہے، لیکن موضوع لہو چونکہ ان کا خاص ہے، لہذا موضوع لہو میں تشخص ہونے کی بنا پر یہ جزئی میں داخل ہے۔ علامہ ہوا تحقیق سے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا مصنف نے رد کیا ہے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضمائر اور اسماء اشارات میں جیسے وضع عام ہے ایسے ہی ان کا موضوع لہو بھی عام ہے، یعنی وضع جیسے امر کلی کے لیے ہے، موضوع لہو بھی امر کلی ہے۔ البتہ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ ان کا جو استعمال ہے وہ جزئیات میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ مجاز متروک الحقیقت کے قبیل سے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وضع کی ایک قسم بیان کی گئی ہے کہ وضع عام، موضوع لہو خاص یا موضوع لہو عام، جو دونوں باتیں آئی ہیں، اس کے ضمن میں عام طور پر وضع کی اقسام ذکر کی جاتی ہیں، تو وضع کی کل 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وضع خاص ہو، موضوع لہو بھی خاص ہو، جیسے زید کی وضع ذات زید کے لیے۔ نمبر 2، وضع عام ہو اور موضوع لہو بھی عام ہو، جیسے اسم فاعل کی وضع اس ذات کے لیے جس کے ساتھ فعل قائم ہے۔ نمبر 3، وضع عام ہو اور موضوع لہو خاص ہو، جیسا کہ ضمائر، اسماء اشارات ہیں، اسماء موصولات بھی اسی کے اندر شامل ہیں۔ نمبر 4، وضع خاص ہو اور موضوع لہو اس کا عام ہو، جیسے انسان کی وضع امر کلی کے لیے۔ اخیر میں ایک بات اور یہ عرض کرنی ہے کہ آپ حضرات سراہتے ہیں ماشاءاللہ ان اسباق کو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے آپ ان کو اپنے دوست احباب اور علماء کی برادری تک پہنچانے کی کوشش کریں، ان تک شیئر کریں، اور چینل کو بھی آپ حضرات سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ آئندہ بھی انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ آپ کا سراہنا اور آپ کی تعریف و توصیف ہی اس بات کی مہمیز ہے کہ ہم اس کام کو آگے تک کے لیے جاری رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا